الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آج دنیا میں جس قدر آزمائش اور جس قدر حالات اور جتنی رکاوٹیں اور جتنی سازشیں اور جتنے ظلم و جبر و استبداد اسلام پر کیے جاتے ہیں یا اسلام کے ساتھ کیے جا رہے ہیں یا اللہ کے کلام پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک سازشیں ہر دور میں کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ کا خاکہ بنا کر ڈنمارک سے لے کر فرانس تک دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی. تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جتنا مذاق اور جتنا ظلم اور جتنی تکلیفیں اسلام کو دی گئی، اسلام کے ماننے والوں کو پہنچائی گئی، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جتنی تدبیریں کی گئیں، جتنے پیسے خرچ کیے گئے، بڑے بڑے بجٹ پاس کیے گئے، کروڑوں نہیں بلکہ ارب روپے خرچ کیے گئے، بڑے بڑے ذہن اس میں لگائے گئے، بڑی بڑی سازشیں اور کانسپریسی کے نام پر تھنک ٹینک قائم کیے گئے. آپ یقین مانیے، ایک ایماندار وقت کا دیانتدار مصنف اور وقت کا ایک ایماندار مورخ اگر ان حالات کا تجزیہ کرے گا تو اللہ کی قسم وہ یہ چیخ پڑے گا اور لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جو حالات اسلام کے لیے لائے گئے، پیدا کیے گئے، اگر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ اتنا سا ظلم کسی اور مذہب پر ہوتا تو خدا کی قسم اس کا وجود مٹ چکا ہوتا. لیکن یہ اسلام کی حقانیت، یہ اس کی صداقت ہے، یہ اللہ کا دین ہے کہ آسمان بھی اگر گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، سورج اندھا ہو جائے، چاند مایوس و اداس ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم یہ اسلام، یہ قرآن مسلمانوں کے بھروسے نہیں. یہ اسلام اور قرآن کسی جماعت اور دفتر اور کسی ادارے کے بھروسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین اور قرآن کو اپنی آخری محفوظ کتاب قرار دیا ہے. یہ دنیا رہے یا نہ رہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، اللہ کی کتاب باقی رہے گی، اللہ کا کلام باقی رہے گا. دنیا میں ہزاروں خبیث، ہزاروں پاگل، ہزاروں دہشت گرد ایسے آئے
جنہوں نے اعلان کیا ہم دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے، ہم دنیا سے قرآن کو مٹا دیں گے، ہاں اعلان ہوتے رہے۔ فتنہ تاتاری کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ وہ تاتاری اسلام کے مقدر میں ایک عجب معاملہ رہا کہ جب سے اسلام آ رہا ہے تب سے اسلام نے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو دیکھا ہے، چاہنے والوں سے زیادہ مخالفوں کا سامنا کیا ہے۔ جب دار ارقم کی چہار دیواری میں انگلیوں پر گنے جانے والے چند مسلمان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیم لے رہے تھے، اس وقت کفار مکہ نے کہا تھا کہ تمہارا وجود مٹا دوں گا، تمہارے چاہنے والوں کو نیست و نابود کر دوں گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ وہ مکے کا خطاب، وہ جابر، وہ بہادر خطاب کا بیٹا جو قتل کرنے نکلتا ہے، اپنی بے نیام تلوار کو لے کر دار ارقم پہنچ کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے سر لینے آیا تھا اب سر دینے آیا ہوں۔ یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا اسلام کو مٹا دوں گا، ابو لہب نے کہا اسلام کو مٹا دوں گا۔ مکے کے بڑے بڑے عربی کے ادیب اور بڑے بڑے شاعروں کو ہائر کیا گیا اور کہا گیا کہ تم آؤ اور کمرے میں بند ہو کر انا اعطینا کل کوثر کا جواب لکھو۔ تاریخ گواہ ہے کہ 6 مہینے تک لکھنے والوں نے کاغذ کے ٹکڑوں کے سوا اور کچھ کر نہ سکا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر سفر کر کر مدینے پہنچتے ہیں۔ مدینے کے منافق عبداللہ بن عبی بن سلول، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، سازشیں کرتا ہے، جال بنتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اسلام آگے بڑھتا ہے۔ ابو جہل نے دوڑایا، اسلام آگے بڑھا۔ ابو لہب نے دوڑایا، اسلام آگے بڑھا۔ ایک زمانہ آیا جب تاتاریوں کا ظلم بڑھا اور تاتاریوں نے اپنے مظالم ڈھایا، اتنا ڈھایا کہ 3 دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ اور تاتاریوں کے ظالم نے کہا اے خدا دیکھ میں تیرے چاہنے والوں کو مٹا دیا ہوں۔ آپ یقین مانیے اس دنیا میں ظلم کی آندھیوں نے کہا، ظلم کی آندھیوں نے کہا، کفر کی آندھیوں نے کہا، شرک کی آندھیوں نے کہا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا میں اس دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دوں گا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ابھی کچھ نئے چھٹ پٹائیے نکلے ہیں لکھنؤ میں کہ 26 آیتوں کو نکالو۔ میاں 26 تو اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن تم جیسے 26 کو ہم ضرور نکالیں گے انشاءاللہ، چن کر نکالیں گے۔ ہم تو بانسوری اسی لیے بجاتے ہیں کہ بل میں چھپا سانپ اور سپولا دونوں نکل آئے، دونوں باہر نکل آئے۔ تم جو تلوے چاٹ رہے ہو نا ذرا سنبھل کر چاٹنا، تاریخ گواہ ہے کہ ان تلووں میں بھی زہر لگا ہوا ہے۔ تلوے چاٹنے والے بھی بچا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ سارا مجمع کہیے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ گواہی دیجئے تاکہ فرشتے لکھیں اور ہمارا نام اس میں آئے جو اللہ کے کلام کو سچا مانتا ہے۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ایمان ہے ہم لوگوں کا الحمدللہ، بے شک ہے، مجھے یقین ہے۔ میں تو صرف آپ لوگوں کے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اتنے اچھے اللہ کے نیک لوگوں کے بندوں کا مجمع ہے، مجھ جیسے گنہگار کی مغفرت ہو جائے آپ کے آمین کی برکت سے، آپ کے آمین کی برکت سے۔ عزیزان ملت، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے معجزے ہیں، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری کتابیں بھی دنیا میں آئی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے آئے۔ ساری کتابیں اللہ کی ہے، ساری کتابیں اللہ کی ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح اللہ کی دیگر کتابوں کو بھی
ایمان لانا ماننا ضروری ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان ہونا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ عزیزان ملت یاد رکھے، لیکن جب بات تلاوت کی آئے گی، جب بات عمل پیرائی کی آئے گی، جب بات احکام کی آئے گی، تو یاد رکھے کہ پھر پہلے کی تمام کتابیں منسوخ ہیں اور قابل مطالعہ اور قابل تلاوت اور قابل تعمیل اور قابل اتباع اور اطاعت وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، جو اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ سارا مجمع کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے آخری نبی بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کی نبوت جاری و ساری ہے اور قیامت تک ہے۔ اسی طرح جو آپ پر کتاب نازل ہوئی قرآن، یہ اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے، اور یہ کتاب اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کتاب کو کسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے، کسی ادارے کے حوالے کر دیا جائے، کہ کسی تھنک ٹینک اور فلسفیوں کے حوالے کر دیا جائے کہ تمہارے رحم و کرم پر کتاب محفوظ رہے، تمہارے رحم و کرم پر کتاب میں تحریف نہ ہو، تم دیکھتے رہو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ قرآن کلام ہے میرا، اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور میں آپ سے کہہ دوں کہ آج تو دنیا میں اللہ کا شکر ہے 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے تو بھی خدا کی قسم قرآن کے اندر ایک زیر و زبر کا فرق نہیں پڑے گا، ایک زیر و زبر کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے۔ اور دنیا میں اللہ نے دکھایا، ایک بار نہیں ہزاروں بار دکھایا، جب کوششیں کی گئی۔ ایک وقت آتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے جب عباسی خلفاء کی تائید پا کر اس وقت کا خلیفہ، اس وقت کا بادشاہ قرآن کو مخلوق قرار دینے کے لیے درباری مولویوں کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ، وقت کا مجتہد، امام وقت کا عظیم عالم ربانی، عارف باللہ، قطب وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور درباری مولویوں کو اور بکاؤ لوگوں کو اور ملت فروشوں کو اور وقت کے بادشاہ اور وقت کے طاقتور لوگوں کو للکارتے ہیں اور فرماتے کہ سنو، اگر تم قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے ہو تو میں ساری دنیا ایک طرف، میں تنہا ایک طرف ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ زندیق ہو، تم لوگ بدمعاش ہو، تم لوگ شریر ہو۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن پارٹ آف اللہ ہے، اللہ کی خوبیوں میں خوبی ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا اس نے اللہ کی بولی اپنی زبان سے ادا کی، جس نے قرآن کو محبت سے دیکھا اس نے اللہ کو پیار سے دیکھا، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اس نے اللہ کی محبت سینے سے لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ عمر جو اتنے سخت ہیں، جو حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے مخاطب کرتے ہیں کہ اے حجر اسود سن لے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نفع و نقصان کی صفت تجھ میں نہیں ہے، میرے آقا نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ وہ عمر اگر کسی کو بغیر مخاطب کیے چومتے تھے تو وہ قرآن کریم کا نسخہ تھا۔ وہ عمر نے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانو۔ امام نے فرمایا یاد رکھ لے، یا تو زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، مگر اس بات پر ایمان رہے گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، قرآن تو اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ کہا کہ امام احمد کو جیل میں ڈالو، فرمایا کہ قبول ہے، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تیرے کلام کے باعث، تیرے کلام کے صدقے، تیرے کلام کے تحفظ کے لیے، تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے جیل جانا پڑ رہا ہے۔ وقت کے امام مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔
اور جلاد آتا ہے اور وہ آپ کے بدن کو جسم کو برہنہ کر کے صرف ایک پائجامہ شرعی لٹکی ہوئی ہے آپ نے پہن رکھی ہے، آپ کے جسم پہ کوڑا برستا ہے اور ایک کوڑا پڑتا ہے، کہتا ہے امام احمد بن حنبل مان لے کہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا ظالم تو نے تو بھی ایک ڈالا ہے، ہزاروں پڑھیں گے، زندگی جب تک باقی ہے یہی کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت ہے، صفت ہے۔ کوڑے برستے رہے، امام احمد بن حنبل کی آوازیں آتی رہی، کوڑے برستے رہے، آوازیں آتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ جب ایک کوڑا ظالم کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ازار بند پہ پڑتی ہے اور وہ ازار کھل جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ نیچے گرے اور آپ کا سطر کھل جائے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے مولا کو پکارا کہ مولا اپنے قرآن کے صدقے میری عزت بچا لے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ازار نیچے کے بجائے اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم حکومت کی نوکری کرو گے تو حکومت تمہیں تنخواہ دے گی، اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کی ملازمت کرو گے تو وہ تمہیں تنخواہ دے گی، کسی دکان پہ کام کرو گے وہ تمہیں اجر دے گا، کھیت میں کام کرو گے فصل ملے گی، اگر تم اللہ کے کلام کی خدمت کرو گے تو وہ خدا احکم الحاکمین ہے، اپنے کلام کے خادموں کو دوسروں کا غلام نہیں بناتا بلکہ اپنے خزانے سے اسے نوازتا ہے۔ جسے اپنے مولا کے خزانے سے لینا ہو وہ مولا کے کلام کی خدمت کرے۔ قرآن کا خادم غریب تو ہو سکتا ہے، بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا خادم کمزور تو ہو سکتا ہے، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان مکرم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، جیل میں جو میرا ایک ساتھی تھا جو چور تھا تو اس پر رحم فرما، تو اس پر رحم فرما۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ چور کے لیے دعا کر رہے؟ کہا بیٹا وہ چور نہیں، تیرے باپ کا محسن تھا، تیرے باپ کو حوصلہ دیتا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جیل میں میرا ساتھی تھا، جب مجھ پر کوڑے پڑتے تھے قرآن کے لیے، اور اس چور کو جب معلوم ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے احمد بن حنبل جیل آیا ہے تو وہ چور مجھے کہنے لگا امام احمد بن حنبل کان کھول کر سن لو، یہ مجھے بار بار پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پھر بھی میں چوری نہیں چھوڑتا، تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے خدا کے کلام کی محبت کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ فرمایا کہ اس چور نے مجھے حوصلہ دیا۔ یہ قرآن کی تاریخ ہے عزیزان ملت، ایک چور نے حوصلہ بخشا۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھتی گئی، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی اور تحریف لانے کی کوشش ایک بار اور ہوئی، جب برطانیہ کا وزیر اعظم مسٹر گولڈ اسمتھ نے مصر کے نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے، ایجوکیشن پالیسی اور سسٹم کو سبوٹاژ کرنے کے لیے، تاکہ وہاں کا مسلمان باقی نہ رہے۔ مسلمان جسم کے اعتبار سے ہو، روح اور ایمان کی طرف سے نہ ہو، اعتبار سے نہ ہو۔ مسٹر گولڈ اسمتھ نے ایک تاریخی جملہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کہا تھا، 1882 میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ میں قرآن کو لے کر لہراتا ہے اور وہ کہتا ہے اے برطانیہ کے لوگوں سن لو، جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، جب تک اس قرآن کو چھینا نہیں جائے گا مسلمانوں کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان ملت، دنیا کی سب سے بڑی نگاہ قرآن پہ کہ کسی طرح قرآن کو تبدیل کر دیا جائے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ اس کے راستے سے داخل ہوئی تو ہندوستان میں ان کے جو انگریز افسر آئے تو وہ ایسے افسر ہوتے تھے جو اردو بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، فارسی کے بھی علوم رکھتے تھے، اور ان کو عربی اور قرآن پڑھا کر بھیجا جاتا تھا، جس کی گواہی مدھیہ پردیش کے نواب چھتاری نے دی تھی کہ جب میں برطانیہ گیا تھا تو وہاں مجھے ایسے مدرسے میں لے کر جایا گیا جہاں تعلیم تو بہت اعلیٰ درجے کی ہو رہی تھی مگر پڑھنے اور پڑھانے والا ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ان کو اس لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ اسلامی معاشرے میں فتنہ پیدا کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے قرآن کی آیات کو بدلنے کے لیے روزانہ کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں؟ جب انگریز کی حکومت ہندوستان میں آئی تو انہوں نے ان کے مجلس نے اور ان کے تھنک ٹینک نے اور ان کی پالیسی ساز کمیٹی نے، ان کی ایڈوائزری بورڈ نے پالیسی طے کی انڈیا کے لیے، اور وہ یہ طے کی کہ ایک کام کیا جائے، ہندوستان کے جتنے پرنٹنگ پریس ہیں جہاں قرآن شریف کی چھپائی کا کام ہوتا ہے ان سارے قرآن کو ضبط کر لیا جائے،
نئے قرآن کو وہاں سے سیز کر لیا جائے، پیسے دے کے خرید لیا جائے۔ مطلب یہ کہ جتنے نئے قرآن چھپیں گے وہ مسجد میں نہیں جائیں گے، وہ مدرسے میں نہیں جائیں گے، وہ مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ جب نئے قرآن مسلمانوں کے نہیں پہنچیں گے، سارے ہم جمع کر لیں گے، سارے ہم خرید لیں گے، تو 10 اور 20 سال کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے، مسجدوں میں جو قرآن ہے، وہ پرانے ہو جائیں گے۔ تو پرانے جب پھٹ جائیں گے تو مسلمان نئے قرآن مانگیں گے، تو اس وقت ہم تحریف شدہ قرآن مارکیٹ میں لائیں گے، بدلے ہوئے قرآن مارکیٹ میں لائیں گے، ملاوٹ کیے ہوئے قرآن مارکیٹ میں لائیں گے، تاکہ مسلمان پھر ہمارا دیا ہوا قرآن پر پڑھے۔ جب یہ بات طے ہوئی تو انگریزوں نے اس پر کام کیا ہندوستان میں، جہاں پریس میں قرآن چھپے اٹھوا لے، خرید لے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کیا ہو رہا ہے، دکانوں سے منگوا لے، بھائی پیسے مل رہے، کوئی رکاوٹ نہیں، محبت سے لے رہے۔ ایک انگریز افسر کے ہاں تقریباً 30-40 ہزار قرآن کے نئے نسخے جمع ہو گئے۔ اس کے گھر میں ایک مسلمان ملازم تھا، بڑا وفادار، بڑا نمک خار۔ اس نے دیکھا یہ ہمارے انگریز آفیسر ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، کتنی خدمت کر رہا ہے قرآن کی، بلا وجہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انگریز بدماش ہے، یہ تو بتاؤ یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن کہہ دیا اس مسلمان ملازم نے اپنے افسر سے کہ حضور آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ولی لوگ ہیں، آپ قرآن پھیلا رہے دنیا میں۔ افسر نے کہا لگتا ہے یہ پرانا بے وقوف ہے لیکن ہے وفادار، اس کی زبان سے بات نکل گئی، ہم قرآن پھیلا نہیں رہے، دنیا سے قرآن کو مٹا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ ملازم تھا تو انگریز کا ملازم مگر تھا تو مسلمان، اندر سے اس کے ایمان نے انگڑائی لے۔ اس نے انگریز سے کہا کہ حضور میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، ایک مشورہ دوں؟ کہا بولو؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ یہ کام مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، سلطنت ختم ہو جائے گی، خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت ختم نہیں ہوگی، کچھ نہیں مٹنے والا۔ انگریز آفیسر نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا دلیل ہے، کہا پیش کرو۔ کہا ایک دن کی مہلت دیجئے، دلیل کو تو لانا پڑے گا اٹھا کے۔ کہا ٹھیک ہے کل لے کر آؤ، کہا کل صبح لے کر آتا ہوں۔ اب وہ جو بیچارہ انگریز ملازم تھا، مسلمان ملازم انگریزوں کا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ آپ کے اسی مدرسے کی طرح اسی مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بن چکا تھا ماشاءاللہ۔ چھوٹا تو تھا مگر قرآن کا حافظ تھا۔ وہ صبح میں اپنے گھر سے اپنے بچے کو پکڑ کے لایا، یہ انگریز آفیسر بالکل تیار تھے کہ لگتا ہے بہت بڑی دلیل آئے گی، مجھے کمپٹیشن کرنا پڑے گا، بالکل فریش موڈ میں تھا۔ اندر جو داخل ہو تو اپنے بیٹے کو، وہ بھی کرتا پائجامہ میں۔ انگریز آفیسر نے کہا دلیل لے کر آئے ہو؟ کہاں لے کر آئے ہو؟ کہا ہے دلیل؟ کہا یہ بچہ۔ کہا بچہ اور دلیل؟ کہا پیش کرو۔ کہا کہ آپ قرآن کھولیے، وہ قرآن پڑھنا جانتا تھا افسر۔ اس نے قرآن کھولا اور انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ اب بیٹے نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی جا رہا ہے، پڑھتا ہی جا رہا ہے، پڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم صاحب گھنٹوں گزر گئے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ رکے گا کب؟ کہا جب قرآن مکمل ہوگا تب نہ رکے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ پورے قرآن کا حافظ ہے، ایک ایک حرف پڑھ کے بتائے گا اور مکمل قرآن پڑھے گا۔ اس افسر نے کہا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے، ایک کام کرو۔ اس نے پروگرام کیا کہ ایسے بچے کتنے ہوں گے شہر میں؟ 10-15 ہوں گے، چلو سب کو اٹھا لیتے، سب کو غائب کروا دیتے۔ اس نے یہ پلان کیا اور کہا کہ ایسے بچے کتنے؟ تو اس ملازم مسلمان نے کہا کہ کتنے ہیں صحیح سے تو یہ تو نہیں معلوم، مگر لاکھوں سے کم نہیں ہوں گے، لاکھوں سے کم نہیں ہوں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا صاحب یہ جو مدرسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسوں میں قرآن کے حافظ تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ قرآن کاغذ پہ لکھ کے محفوظ ہے؟ ارے جناب، قرآن کو اللہ نے کاغذوں پہ نہیں اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے۔ مسلمانوں نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسی دنیا کی تاریخ میں جب کمیونزم کا انقلاب آیا اور لال سرخ آندھی چلی
اور کمیونسٹوں کا طوفان آیا. تو آپ کو یاد ہے نا جب سوویت یونین بنائی گئی تو کارل مارکس، اسٹالن، لینن، جان سٹیپلر، یہ سارے دنیا کے کمیونسٹ لوگ جب جمع ہوئے تو مارکس وادی اور لینن وادی کمیونسٹوں نے جب سرخ انقلاب کے ذریعے سوویت یونین بنایا اور بخارا سے لے کر آپ کی یہ سارے ممالک بخارا، سمرقند، تاشقند، آذربائیجان اور ازبکستان، قزاقستان، کرغزستان، یہ سارے ممالک اور پھر یہ افغانستان تک وہ آ چکے تھے. جان نجیب کی حکومت تھی، انہوں نے اپنا کٹ پتلی بنا رکھا تھا. انہوں نے جب کمیونزم کے ذریعے اور کمیونزم کے خونی زنجیروں کے ذریعے جب پورے علاقے کو سرخ آندھیوں سے گھیر دیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اسلام کو مٹایا، قرآن کو مٹایا، اذان کو بند کی، مسجدوں کو ختم کیا، مدارس کو بند کیا. اور انہوں نے اعلان کیا، انگریز نے، وہ لینن تھا جس کا فرمان آیا کہ اگر کسی گھر میں قرآن کا نسخہ مل جائے گا تو اس آدمی کو سزائے موت دی جائے گی. اگر تسبیح اور مسلح مل گیا تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، اور اگر کسی نے مسجد میں آگ دی، اذان دی تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا. وہ سوویت یونین، وہ ماسکو جو اذان سے محروم رہا، نمازوں سے محروم رہا، اللہ اللہ کی صداؤں سے محروم رہا. یقین مانیے اتنی سختی کے باوجود جو حفاظ تھے انہوں نے سبزی کی دکان کھول لی. کہنے کو تو وہ دکان سبزی کی تھی لیکن اصل میں وہ مکتب و مدرسہ تھا، اور کہا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو ہماری دکانوں میں بھیجو جو سبزیاں بیچا کریں گے. وہ بچے آتے تھے، حافظ جی استاد دکھانے کے لیے سبزیاں بیچ رہے ہیں اور دن بھر بچوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن یاد کرا رہے ہیں. اور سبزیوں کو بیچتے ہوئے، آلو کو بیچتے ہوئے، بیگن اور پلول بیچتے ہوئے ہزاروں اور سینکڑوں حافظ تیار ہوئے. بڑے بڑے درختوں کے سرنگ میں ایک استاد ایک بچے کو لے کر بیٹھ گیا اور منہ سے زبانی پڑھاتا ہوا جیسے نابینا لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح حافظ قرآن بنایا. جب سرخ آندھی ختم ہوئی، جب ماسکو ٹوٹا، سوویت یونین بکھر گیا اور ماسکو کے سینے پہ لینن کا مجسمہ وہاں کی نوجوان نسلوں نے اپنے جوتوں اور بوٹوں سے توڑا ہے. اور وہ آندھیوں کو توڑا، وہ زنجیریں توڑ دی گئی، وہ کمیونزم کا جنازہ نکل گیا. اور وہ گورباچوف اور بورس یلتسین کے زمانے میں جب کمیونزم کے تابوت میں کیل ٹھوک دی گئی اور وہ نحوست اور مردودیت ختم ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ ماسکو میں کیا بچا نہیں معلوم، سوویت یونین میں کیا بچا نہیں معلوم، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ مسجدیں تو نہیں تھی، مدرسے تو نہیں تھے، مگر خدا کی قسم ان سب کے باوجود ہزاروں حافظ قرآن موجود تھے. ایسی اس طرح خدمت کی گئی. عزیزان ملت، یہ قرآن کے خدام تھے جنہوں نے قرآن پر انقلاب برپا کیا. اسی کمیونزم سے متاثر ہو کر جب مصر کا انور سادات جو صدر تھا، جب وہاں بھی کمیونزم لے کر گیا اور مصر کے اندر بھی کمیونزم کو نافذ کی گئی تو انور سادات اپنے سیاسی آقا بورس یلتسین سے ملنے کے لیے، لینن سے ملنے کے لیے جب ماسکو آتا ہے تو ماسکو میں لینن کہتے ہیں، اے انور سادات تمہارا مصر تو بڑا تاریخی مقام ہے، ہمارے لیے کچھ گفٹ نہیں لائے ہو، ہمارے لیے کچھ تحفہ نہیں لائے ہو. انور سادات نے کہا ٹھیک ہے، اگلی بار جب آؤں گا تو تمہارے لیے بہت اہم تحفہ لاؤں گا. وہ ذہنی اعتبار سے کمیونسٹ تو ہو گیا تھا مگر تھا تو مسلمان ماں کا بیٹا، رگوں میں خون تو مسلمان ہی کا دوڑ رہا تھا. بچپن میں ماں باپ نے قرآن تو اس کو بھی پڑھائے تھے. انور سادات جب دوبارہ مصر جانے لگا، صدارتی قافلہ اور عملہ تیار ہوا، پریزیڈنشیل ڈیلیگیشن تیار کی گئی. تو آپ کو پتہ ہے انور سادات نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا اس میں مشہور زمانہ قاری قرآن مصر کے قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ کو بھی ساتھ رکھا تھا. یہ قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کے قریب میں دنیا کا سب سے مشہور اسلامی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جلسے میں جب قاری عبدالباسط علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ خود ہمارے اکابرین سے بیان کیا تھا کہ انور سادات نے کہا، اے قاری عبدالباسط آپ ہمارے ساتھ چلیے اور آپ ہمارے ساتھ ماسکو چلیے.
وہ تیار ہو گئے، صدر کا حکم ہے، صدر کے ساتھ جہاز میں بیٹھے اور چل پڑے۔ جب ماسکو پہنچے تو وہاں مجلس لگائی گئی، بہت بڑا مجمع تھا وہاں پہ۔ لینن بیٹھا ہے، لینن کا عملہ بیٹھا ہے، لینن کی کیبنٹ بیٹھی ہے، اور اس کے فوج کے سپہ سالار بیٹھے ہیں، فوج کے کمانڈر ان چیف بیٹھے ہیں، پولیٹیکل تھنک ٹینک اور کمیونسٹوں کا پولیٹ بیورو بیٹھا ہوا ہے، جہاں خدا کا نام لینا جرم سے کم نہیں ہے۔ انور سادات بیٹھے اور اپنے داہنی طرف قاری عبدالباسط صاحب کو بٹھایا۔ اس کانفرنس کے کوئی آدمی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ آدمی کون ہے، اور کسی کو بتایا بھی نہیں گیا۔ قاری عبدالباسط بیٹھے ہوئے، جب میٹنگ ہو گئی تو لینن نے کہا کہ مسٹر انور سادات، تم کوئی گفٹ لائے ہو میرے لیے؟ انور سادات نے کہا کہ بہت تاریخی اور قیمتی گفٹ لایا ہوں۔ ریڈی؟ کہا ریڈی۔ کہا تیار ہو؟ کہا تیار۔ کہا تیار۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دائنی طرف دے گا، اور قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ آپ شروع ہو جائیے۔ مائک آن کی، قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توفیق سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ جانتی وہ کیسے قاری ہے، کیسے قاری تھے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے چند منٹ گزرے تھے، انور سادات کبھی قاری صاحب کو دیکھے، کبھی لینن کو دیکھے، کیا دیکھ رہے؟ ادھر قاری صاحب پڑھ رہے، ادھر لینن رو رہا ہے، ادھر لینن رو رہا ہے۔ انور سادات پریشان کی کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر لینن رو رہا ہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی، تلاوت مکمل ہوئی تو لینن نے پوچھا، انور سادات نے پوچھا، لینن تم رو کیوں رہے تھے؟ تو لینن نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا تھا، مگر یہ آدمی کیا بول رہا تھا، اسے پتہ نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ آدمی کیا بول رہا تھا؟ یہ آدمی بول رہا تھا اور میرا دل خود بخود مچل رہا تھا، میری آنکھیں برس رہی تھی، میرے قابو میں میرا جسم نہیں تھا، سارا مجمع رو رہا تھا۔ تو قرآن اللہ کی ایسی عظیم کتاب ہے جو نہیں سمجھتا ہے اللہ کا کلام اس کے دل پر بھی اثر کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اس کورونا کے وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیش میں بھی شانتی عطا فرمائے، جلد سے جلد حرمین شریفین کھل جائے۔ آپ دیکھیں جب حرم شریف ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دوبارہ ہم سب کو لے جائے، آمین۔ مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں حرم شریف میں کبھی تراویح پڑھیے، لاکھوں لوگ موجود ہیں، لاکھوں، 20-25 لاکھ میں تو کوئی شک ہی نہیں اندر کی بات، باہر تو کروڑ میں پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حرم شریف میں امام صاحب جب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اور آپ نیت باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس میں کون لوگ کھڑے میں پتہ نہیں، معلوم ہے کہ ایک بنگلہ بولنے والا صاحب ہے، ایک گجراتی بولنے والے، ایک افریقی ہے، ایک ایتھوپیا کا کالا ہے، ایک سوڈان کا ہے، کسی کو عربی نہیں آتی، کوئی کالا گورا سب کھڑا ہے، لیکن امام صاحب جب پڑھ رہے ہیں عربی رو رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے اس لیے رو رہا ہے، لیکن ایک بنگلہ دیشی رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ ایک زمبابوے کا رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نائجیریا کا رو رہا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ افریقہ کا کالا رو رہا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ کینیڈین رو رہا ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ ارے صاحب ان سب سے آگے بڑھ کر اگر چائنیز کا ایک مسلمان رو رہا ہے، جاپان کا ایک مسلمان رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، مگر وہ قرآن ایسا ہے جو دل پہ اثر کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کا تقدس، یہ قرآن اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے جو سننے والوں پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ واحد قرآن کے لیے، ورنہ اور کسی کے لیے نہیں۔ کبھی کہا گیا کہ دوا کھانے والے کو جتنا فائدہ ہو دیکھنے والے کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو؟ آج تک کہا گیا بھائی؟ بولیے۔ نکاح میں ایک دلہے میاں کا نکاح پڑھایا جائے، جتنے باراتی ہے دیکھنے والے سب کا نکاح ہو جائے گا۔ بھائی ایسا ہو جائے تو کوئی اپنے ابا کو جانے نہ دے، بولے ہمیں دوسری اماں نہیں چاہیے،
وہ فساد مچ جائے گا. دیکھنے والوں سے ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدمی کھانا کھائے دیکھنے والوں کا پیٹ بھر جائے گا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. مگر اللہ کا کلام قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے سننے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہ سچائی ہے. آپ نماز میں سنیں, آپ تراویح میں سنیں, آپ یوں بیٹھ کر تلاوت سنیں. یہ سچ ہے نا کہ پڑھنے والے کو 10 نیکی ملتی ہے تو سننے والے کو کتنی ملتی ہے؟ 8 یا 10؟ بھائی انہیں بھی تو پوری 10 نیکی ملتی ہے. پڑھنے والے کی نیکی میں کوئی کمی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت و عظمت ہے. قرآن کریم اسی لیے ساری دنیا چاہتی ہے کہ کسی طرح قرآن کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کا روحانی سسٹم ختم ہو جائے. لیکن اس سسٹم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. قرآن کا خادم کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. عزیزان ملت, تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بشر, بعد میں ایک نام اور جڑ گیا, بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑنے والے کو, ننگے پاؤں چلنے والے کو, جو چپل اور جوتا نہ پہنے. وہ بشر جو بہت بڑے گھر کے بیٹے, شہزادے کی طرح, بڑے مالدار, شراب کے بڑے شوقین, زندگی گزرتی تھی شراب خانوں میں. صبح گزرتی تھی, شام گزرتی تھی, دن گزرتا تھا, رات گزرتی تھی. بشر شراب خانے میں بیٹھے رہتے تھے, ہاتھ میں جام اور ہاتھ میں پیمانہ اور پیمانے میں جام, اور لبریز ہر وقت پی رہے ہیں اور بے ہوش نشے میں پڑے ہوئے ہیں, نشے میں لڑکے ہوئے ہیں. بشر سنبھل نہیں پاتے تھے. جب کئی دنوں کے بعد میخانے سے باہر آتے تھے, ورنہ کھانا پینا بھی شراب خانے میں ہوتا تھا. اتنا بڑا شرابی جب باہر نکلا ایک دن نشے میں چور تھا, کہیں لڑک کر گر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گرا تو نگاہ پڑی, سنبھل نہیں پا رہا ہے, آنکھ نہیں کھول پا رہا ہے کہ نگاہ پڑی کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. دل تڑپ گیا بشر کا. بشر بے چین ہو گیا. بشر بے چین ہو کر جھومنے لگا. شراب کا نشہ بہت تیز تھا مگر نشہ پھٹ گیا. اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور کہا, مولا میں بہت ناپاک ہوں, یہ تیرا پاک کلام ہے. اے میرے رب, یہ اس طرح سڑک پہ گرا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر پڑے. نہیں میرے رب, میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. لڑکتا رہا, جھومتا رہا, وہ تکتا رہا. وہ کبھی گرتا تھا, کبھی سنبھلتا تھا, مگر کاغذ کے ٹکڑے کو یوں پکڑ کے رکھتا تھا. لے کر بہت دور تک گیا. جانے کے بعد ایک پہاڑ پر چڑھا, سنبھل کر کئی بار گرا, چوٹ لگی, مگر وہ جاتا گیا. پہاڑ میں ایک سوراخ نظر آئی اسے. اس نے وہاں وہ آیت کے کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا اور کہا, میرے مولا یہاں میرا یقین ہے کہ اس آیت تیرے کلام کی بے ادبی نہیں ہوگی. یہ کہہ کر جب وہ اترا ہے اور اتر کر سیدھا میخانے چلا گیا, اس کی یہ ادا اللہ نے اپنے کلام کی عظمت کرنے کی برکت سے اللہ نے اس کی ادا ایسی پسند فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس زمانے میں کسی محبوب ولی دوست بندے کو یہ بشارت دی کہ جاؤ اور ڈھونڈ کر میرے بشر سے ملاقات کرو. اے میرے ولی, میرے دوست, جاؤ اور میرے بشر کو ملاقات کرو. اور بشر جب مل جائے تو بشر کو میرا پیغام دینا, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے بشر, اللہ نے تجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, کیا تو بھی ہاتھ بڑھاتا ہے؟ یہ پیغام جا کر دے دو. وہ اللہ کے ولی ڈھونڈنے لگے گاؤں میں, اور پوچھے کہ بشر کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں, اس گندے آدمی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, اس کا بہت امپورٹنٹ لیٹر ہے میرے پاس, اس کا بہت اہم میسج ہے میرے پاس. کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا وہ جہاں ہے وہاں آپ نہیں جا سکتے. کہا کہ میرے رب کا حکم ہے, جہاں ہوگا وہاں جاؤں گا. لوگوں نے کہا شہر کے کونے پہ وہ جو بڑا مشہور میخانہ ہے جہاں جام چھلکتی ہے, پیمانے گرجتے ہیں, جہاں پینے والے آپس میں ٹکراتے ہیں, وہی تو بشر رہتا ہے, وہی تو بشر کا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ والے شراب خانے میں چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, کسی نے کھولا اور وہ شرما کر اندر چلا گیا کہ اللہ یہ کیا قیامت ہو گئی, اب تک تو ہم آتے تھے, اب اللہ والے بھی آنے لگے, اب حضرت وقت علامہ بھی آنے لگے. یہ کہہ کر وہ پیچھے چلا گیا. ایک شرابی باہر نکلا اور کہا, حضرت صاحب آپ غلط جگہ آ گئے, یہ جگہ آپ کے آنے کی نہیں ہے. حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ بشر ہے یہاں پہ؟
کہا کہ بشر تو ہے مگر نشے میں چور ہے، کہا کہ وہ جس طرح بھی ہے اس کو بولو میں ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر کہا بشر کوئی اللہ والے تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ بشر اٹھا اور جام کو پھینکا اور پیمانے کو نیچے پٹکا اور سنبھلتا ہوا ٹکتا ہوا باہر آیا، حضرت کے سامنے کھڑا ہوا، ننگے پاؤں تھا۔ حضرت نے فرمایا بشر اللہ نے تجھے دوستی کا پیغام دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ننگے پاؤں دوڑ گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھ سے دوستی کا وعدہ کیا ہے، یہ بشر بھی اللہ سے اب دوستی کو نبھائے گا۔ ننگے پاؤں دوڑ گئے، زندگی میں پھر کبھی شراب خانے کی طرف نہیں لوٹے اور اللہ کے بڑے ولی بن گئے۔ اللہ نے اپنی محبوبیت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی، بہت بڑے ولی بنے۔ نام پڑا بشر حافی، یعنی ننگے پاؤں چلنے والا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ بشر اپنے گھر سے جس راستے مسجد جاتے وہ ننگے پاؤں جاتے تھے۔ جانتے ہیں اس راستے میں جانور لید نہیں کیا کرتا تھا۔ بشر جس راستے پہ چلتے اس راستے میں جانور گندگی نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ایک راستے میں ایک جانور نے گندگی کر دی، بڑھیا کی نظر پڑ گئی۔ وہ بڑھیا جیسی دیکھتی ہے کہ اس راستے سے بشر جاتا ہے اور جانور نے گندگی کر دی ہے، وہ بڑھیا کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ورنہ وہ جب تک زندہ ہوتا جانور بھی احترام کر رہا تھا۔ جب آدمی قرآن کا احترام کرتا ہے تو زمین پر ہر مخلوق اللہ کی اس کا احترام کرتی ہے۔ یہ بشر حافی نے اللہ نے دکھایا، دیکھو یہ میرے محبوب بندے آج یہ مدرسے زندہ اس لیے ہیں کہ یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اسی ہندوستان میں کئی بار کوششیں کی گئی۔ ایک بار اور حیدرآباد کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا چاند مل چوپڑا، اس کا بھی ایک بار کھوپڑا خراب ہو گیا تھا اور حیدرآباد سے اسے کلکتے بلایا گیا اور کلکتے کے بدماشوں نے کہا آپ کلکتہ ہائی کورٹ میں کیس کرو کہ ہندوستان میں قرآن پر بین لگائی جائے۔ اس نے مقدمہ کر دیا چاند مل چوپڑا نے کہ ہندوستان میں قرآن پر پابندی لگائی جائے۔ ایک لیڈی جج تھی پدما خستر جی، وہ اس مقدمے کو سنوائی کے لیے قبول کر لی۔ ہنگامہ مچ گیا، ہندوستانی مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے جوتی باسو، تھے تو وہ بھی کمیونسٹ، مگر وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور گرجنے لگے اور انہوں نے گرج کر کہا قرآن پر پابندی لگانے کی ہمت کس کی ہوئی ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے جوتی باسو نے کہا تھا یہ کیس مسلمان نہیں بلکہ گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال لڑے گی۔ وہ تاریخ یاد ہے جب 13 مئی بروز سوموار 1985 کو کلکتہ کے ہائی کورٹ میں مقدمے کی سنوائی ہو رہی تھی۔ راجیو گاندھی نے دلی سے ایک وکیل بھیجا تھا اٹارنی جنرل مسٹر پرسارن کو، اور پھر ویسٹ بنگال نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو بھی اپوائنٹ کیا۔ وکلا کی ایک ٹیم تھی، لاکھوں مسلمان روزے میں تھے۔ ہماری بہنیں اس دن روزہ رکھ کر گھروں میں اللہ کے سامنے رو رہی تھی کہ اللہ تیرے کلام کی آبرو کا سوال ہے۔ بچوں نے روزہ رکھا تھا کلکتے میں، اس دن لوگ رو رہے تھے، مسجدوں میں کوہرام مچی ہوئی تھی۔ سنوائی کا وقت 11 بجے عدالت میں تھی، مسلمان روتے پلکتے تھے، اللہ والے تڑپ رہے تھے۔ عدالت میں مقدمے کی سنوائی شروع ہوئی۔ وہ ہمارا ہندو بھائی وکیل، ہمیں اس دیش بھارت پہ اور بھارت کے ہندو بھائیوں پہ گرو ہے کہ انہوں نے، ان کے شانتی پورن لوگوں نے کچھ بدماشوں کی وجہ کر ہم سارے لوگوں پر شک نہیں کر سکتے، اور کچھ بدماشوں کی وجہ کر ہم اپنے احسان کرنے والوں کا احسان نہیں بھول سکتے۔ تو ہمارے ہندو بھائی وکیل کلکتہ کے ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کی عظمت پر ایسی تقریر شروع کی جیسے لگا کوئی مفسر قرآن بول رہا ہے، کوئی وقت کا چاہنے والا دیوانہ بول رہا ہے۔ بولتے بولتے دلی سے مسٹر پرسارن جب کلکتہ لینڈ کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اتر کر سیدھا ہائی کورٹ آتے ہیں اور کورٹ میں کھڑے ہو کر عدالت سے کہتے میلاد میرے جج صاحب یہ تو سنیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے
کہ کوئی مسلمان اگر آپ کی عدالت میں کسی مقدمے کی گواہی دینا چاہے تو آپ اس کی گواہی کیسے سچ سمجھتے ہیں؟ جج صاحب نے کہا ہم اس کی گواہی سے پہلے قرآن پر اس کا حلف لیتے ہیں، قرآن ہم پیش کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ ہندو بھائی گیتا پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ کرسچن بائبل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ وکیل صاحب نے کہا ملاج جج صاحب جس قرآن کی سچائی اور اس قرآن پر لیے گئے حلف کو عدالت سچ تسلیم کرتی ہے، اس قرآن کی کتاب پر عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ دلیل سننا تھا کہ جج صاحب نے قلم اٹھایا اور مقدمہ خارج کیا اور فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، زمین کے کسی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ وہ تاریخ ساز فیصلہ آج ایک پاگل، ایک بدنام زمانہ، رسوائے زمانہ، دہشت گرد، مردود، میں اسے کسی جانور سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جانور تو اس سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ میں اسے کتا بھی نہیں کہہ سکتا، یہ کتوں کا انسلٹ ہوگا، کیونکہ آج دنیا میں کتے بہت عزت دار ہو گئے، بہت بڑے بڑے مقام ان کو مل گئے۔ اب تو کتے آفیسر بن گئے، پتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں، ان کو اسٹار ملتے۔ اب تو بعض کتے اتنے بڑے ہیں کہ VVIP بھی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ کتے صاحب اس کو پاس نہ کر دیں۔ اس لیے اب کتوں کی انسلٹ تو کی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیے گا بعض کتے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ان کا مالک بیچارہ پیچھے ہوتا ہے، کتا آگے ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کتا ہے یا وہ کتا ہے، اس لیے اب تو وہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے گا، میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے شیعہ بھائیوں کو، علماء کو، کہ انہوں نے ایک آواز بلند ہو کر اس کمبخت مردود کا بائیکاٹ کیا۔ بے شک انہوں نے اچھا کام کیا، بڑی کوششیں کی گئی تھی لڑانے کی، اختلاف کرنے کی، مگر یہ سارے سبوٹاج ہو گئے۔ اور مجھے اس ملک کی عدالت پر مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کی معزز عدالت سپریم کورٹ اس پٹیشن کو خارج کرے گی اور عدالت کا وقت ضائع کرنے کے جرم پہ اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کرے گی انشاءاللہ۔ ورنہ ہمارا نقطہ نظر اور ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی عدالت میں اس کے مقدمے کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ فریق ہم لوگوں کو ہی بنایا گیا، ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے جج صاحبان سمجھیں گے۔ عزیزان ملت، لیکن اللہ کا ایک بڑا فضل ہوا ہے، جس دن سے یہ ہنگامہ ہوا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ جج صاحبان 26 آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ صاحب وہ کون سی آیت ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے، بڑے اسکالر ہے، ہندو بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ذرا قرآن شریف کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا انتظام کرتا ہوں، گھبرائیے مت۔ مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ قرآن باپ کے مرنے پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے، سسر کے مرنے پر پڑھا جائے گا ٹھیک ہے، بھائی یہ زندہ لوگوں کے لیے بھی تو اللہ کی کتاب، قرآن کی تلاوت کیجئے اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے ہاں جو مقامی علماء ہیں، آپ کی مسجدوں میں اکثر علماء ہیں، اگر وہ تفسیر فن تفسیر جانتے ہیں اور نہیں تو کسی مسترد اور معتبر تفسیر کو، معرف القرآن سب سے آسان ہے، ہر مجلس میں تفسیر، ہر مسجد میں تفسیر کی مجلس ضرور لگائی جائے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھے کہ اللہ کا پیغام ہمارے نام پر کیا آیا ہے۔ یہ عہد کیجئے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سب قرآن کی تفسیر کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ آج کل اردو میں بھی ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے مدرسوں میں جو حافظ قرآن بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی قرآن کے معنی اور مفہوم کے ساتھ حافظ بنائیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھے کہ اتنی عظیم دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، لا فانی و لا ثانی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اس ملک میں جتنے خدمات ہو رہے ہیں اللہ سبوں کو قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو قائم و دائم رکھے، اس کے ظاہر و باطن میں خیر عطا فرمائے، قیامت تک اس کو ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھے۔
آس پاس اور پوری دنیا میں جتنے مدارس اسلامیہ ہیں، خانقاہ ہیں، ادارے، مسجدیں، علماء حق ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے تمام کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزت و عافیت عطا فرمائے، ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، ہر شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ میں آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب سے میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، یہاں رہنے والے تمام دھرم اور ذات اور برادری، تمام انسانوں کے درمیان آپسی محبت و بھائی چارگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال، آل و اولاد اور ہم سب کی نسلوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، بالخصوص بھائی مہتاب صاحب، مفتی ریاض صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور تمام علماء اور سامعین اور اپنے میزبانوں کا اللہ اپنے شان آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ آنکھیں کتنی خوش قسمت ہوں گی جو شہنشاہ خطابت حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کو ویڈیو کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سنتی ہوں گی، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کی برکت سے، جناب مہتاب صاحب کی برکت سے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی برکت سے ان کی زیارت کرائی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ